زندگی میں اگر رکاوٹیں بہت زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اس کام میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ اپنا راستہ بدل لو۔ بہتے ہوئے پانی کے خلاف اگر چلنے کی کوشش کرو گے تو اس سے زندگی میں صرف اور صرف مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ قدرت کے فیصلوں کے خلاف اپنی عقل استعمال کرنا اور اس بات پہ ضد لگائے رکھنا کہ نہیں ہمیں یہی کام کرنا ہے، اس سے زندگی کا آرام، سکون اور اطمینان سب کچھ چھن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کے لیے ہم بڑی تدبیریں لڑاتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو خواہشات ہمارے دل میں اٹھ رہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم پورا ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتے ہیں اور ہر ممکنہ حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمارے دل میں جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر ممکنہ حد تک جائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں چھپی ہوتی، اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اور قدرت کی طرف سے ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ بھی اس کام سے دور ہو جاؤ، لیکن ہم لوگ بضد ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نظام قدرت اس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے جس کام میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے جس کام میں بھلائی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ راستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو انسان ہیں ہم بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جو چیز ہمارے دماغ میں چل رہی ہے یا جو ہماری خواہشات ہیں ہم وہی پورا کریں گے۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے امتیاز صاحب کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ ایک راہ مشعل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی کو جان بوجھ کے مشکلات کا شکار کرتے ہیں، مشکل راستوں پہ چلتے ہیں اور راستے میں جو کام کرنے کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان اشاروں کو سمجھنے کی بجائے کیا کہ بھی اپنی ضد لگا کے اسی دھن میں جاری رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی بے سکونی ہے اور ہم بڑی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اب جی امتیاز صاحب یہاں پہ UK میں ان کو آئے ہوئے کوئی تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیوی بچوں کو بھی یہیں پہ بلا لیا تھا، ان کا پاسپورٹ بھی ہو چکا تھا، بچے یہیں کے بورن تھے، ان کی بھی نیشنلٹی یہاں کی ہو چکی تھی اور یہاں پہ وہ جس کمپنی میں جاب کر رہے تھے وہاں کی اچھی خاصی سیلری تھی۔ یہاں پہ امتیاز صاحب نے ان 20 سالوں میں اپنا گھر بھی لے لیا تھا اور سٹل کیا تھا کہ بھی ابھی اس کی مارگیج وغیرہ چل رہی تھی، لیکن خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی جو جاب چل رہی تھی جس فرم میں یہ کام کر رہے تھے وہ بینکرپٹ ہو گئی اور آف کورس ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اور اس کے بعد کیا کہ حالانکہ یہ لوگ آپ کہیں گے کہ بھی یہاں کے نیشنل تھے، ان کی تو زندگی بڑی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن تھی، گھر بھی تھا ان کے پاس اور UK کا پاسپورٹ بھی تھا، یہاں پہ نوکری بھی چل رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں اور جاب کر سکتے تھے، کہیں نہ کہیں اور نوکری تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن جی کوئی تقریباً 20 سال یہاں پہ گزارنے کے بعد اب انسان کی عمر جب 40 ایئرز پلس ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ایک چیز کو نئے سرے سے سٹارٹ کرے اور وہی سٹرگل کرے جو کہ وہ بیرون ملک آنے کے بعد نئے سرے سے شروع کرتا ہے، یعنی کہ A سے دوبارہ شروع کرے جبکہ وہ Z کے قریب پہنچنے والا ہو۔ اب جب ان کی زندگی میں یہ سارا کرائسس چل رہا تھا تو اس وقت اس کی عمر 40 ایئرز پلس تھی اور نئے سرے سے اب دوبارہ سے جا کے اور جابس کرنا یہ تو امپاسبل تھا۔ جب اپنی ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے دوبارہ سے جابس وغیرہ اپلائی کیں تو وہ اتنی آسانی سے مل نہ سکیں، کافی ساری جگہوں پہ اپلائی کیا لیکن کیا کہ بھی کوئی خاطر خواہ نوکری یعنی کہ اچھی انکم والی سیلری والی جاب نہ مل سکی۔ پھر جی امتیاز صاحب نے یہ کوشش کی کہ چلو جاب نہیں مل رہی تو جو میرے پاس پیسے میں نے سیونگز کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال کر کے یہاں پہ کوئی بزنس وغیرہ کر لیتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ بزنس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس وجہ سے UK میں رہتے ہوئے انہوں نے بزنس نہ شروع ہو سکا۔ لیکن اب زندگی تو گزارنی تھی بیوی اور 5 بچوں کا خرچ یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے بنا نوکری کے اٹھانا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے۔ اب جی اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور یہ جتنی بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی اور جو بھی اس کے پاس سیونگز وغیرہ تھی، گھر بھی اس نے سیل کیا، اس میں سے جو بھی پیسے وغیرہ نکلے اس نے ایک ڈیسیژن لیا،
یہ بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے لیے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور کسی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے یا جس بھی کام کو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اس میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں، اور آپ کو یہ لگے کہ بھی اب میں یہاں پہ رہ نہیں سکتا یا میرا اس چیز میں گزارا ممکنات میں سے نہیں ہے، تو انسان کو نا وہ راستہ بدل لینا چاہیے۔ اب جی امتیاز صاحب نے نا بڑی ہی عقل مندی کا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی جتنی بھی سیونگز وغیرہ تھیں، جو بھی جمع پونجی تھی، اور گھر کو بھی سیل کرنے کے بعد جو بھی پیسے وغیرہ آئے نا، یہ لے کے نا وہاں پہ پاکستان چلے گئے، کیونکہ پاکستان سے تو پہلے بھی لوگوں کو بڑی ہی اٹریکشن ہوتی ہے، اور یہاں پہ بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے ملک کی جو قدر و قیمت اور اہمیت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو انہی کنٹریز میں رہ کے پتہ چلتی ہے۔ اب جی امتیاز صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے نوکری مل نہیں رہی، اور جاب کرنے کی اب میری عمر نہیں رہی ہے کہ میں اب نئے سرے سے جو ہے نا وہ ABC شروع کروں، اور بزنس کرنے کا یہاں پہ کوئی سد باب ہو نہیں رہا ہے، تو اب زندگی تو گزارنی ہے، اور اس کے لیے مطلب کوئی نہ کوئی سورس آف انکم تو ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے نا اپنی فیملی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان واپس، چونکہ پاکستان میں ان کا اپنا ایک آبائی گھر تھا، وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے اپنی سکونت اختیار کی، اور بزنس پلان ان کا یہ تھا کہ بھی وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی ہم لوگ نا بزنس اس کو شروع کر لیں گے۔ اب جی امتیاز صاحب اپنی بیوی اور 5 بچوں کو لے کے راجن پور واپس چلے گئے، اور وہاں پہ مطلب بیوی اور بچوں نے بڑی ریزسٹنس کی، چونکہ بچے یہیں کے بورن تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بھی ہم پاکستان میں جا کے کس طرح سے رہیں گے، اور وہاں پہ ہم کیسے جو ہے نا وہ سروائیو کریں گے۔ لیکن امتیاز صاحب چونکہ بڑے مجبور ہو چکے تھے، اور ان کے پاس یہاں پہ UK میں رہنے کے لیے کوئی بھی سرکمسٹانسز کریٹ نہیں ہو رہے تھے، اس وجہ سے نا انہوں نے اپنی فیملی کو لے کے پاکستان واپس جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اب یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوور پنجاب کی طرف یہ مال مویشی ان کو پالنے کا اور ذمہ داری کرنے کا بڑا ہی زیادہ ٹرینڈ ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے۔ امتیاز صاحب جو تھے وہ راجن پور واپس چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جتنا بھی ان کے پاس سرمایہ تھا نا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اس میں سے کچھ پیسے جو تھے وہ سیونگز کے طور پہ رکھ لیے، اور باقی کے جتنے بھی ان کے پاس پیسے تھے نا وہ انہوں نے اپنے ایک بزنس میں انویسٹ کر دیے، اور بزنس پلان ان کے پاس یہ تھا کہ بھی وہاں پہ جو ہے نا یہ شیپ وغیرہ اور جو گوٹ وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی کہ بکرے اور بکریاں اور اس طرح سے لے کے نا ان کو پالا جائے، اور اس کے بعد کیا کہ بھی ان کا یہ بہت اچھا ایک بزنس ہے، ان کو آگے سیل کر کے، یعنی کہ جب بقرہ عید آتی ہے تو قربانی کے لیے جانور جو ہیں ان کی اچھے خاصے ان کی نا سیل ہوتی ہے، اور بہت اچھا اس میں سے پروفٹ بھی نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ وداؤٹ مطلب یہ قربانی کے سیزن کے علاوہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں یہ جو بچر وغیرہ کسائیوں کے پاس اچھی خاصی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب یہ فارمنگ کا بزنس کرنے کا فیصلہ انہوں نے مطلب بڑا ہی سوچ سمجھ کے لیا، اس علاقے میں ویسے بھی یہ چیز بڑی ہی عام چل رہی تھی کہ لوگ مال مویشی جو ہیں ان کو پالتے ہیں، اور پھر آگے اسی طرح سے قربانی کے لیے ان کو جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب جی یہ امتیاز صاحب نے نا اس سارے کے سارے بزنس کو نا بڑا ہی پلان کر کے کیا، اور یہ نہیں تھا کہ بھی راتوں رات ہی اس بزنس کو شروع کر لیا ہو، بلکہ اسٹارٹنگ جو تھی نا وہ 50 جانوروں سے شروع کی، وہاں پہ 50 بکرے جو تھے ان کو چھوٹے جو بیبی ہوتے ہیں نا ان کو لے کے تو ان کو پالا، اور پھر اس کے بعد اس چیز کے لیے نا انہوں نے وہاں پہ ملازم ہائر کر لیے جو کہ وہاں پہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو کھانا وغیرہ ڈالتے تھے، اور باقی کی چیزیں جو تھیں نا وہ مینیج کرتے تھے۔ اب جی 6 مہینے نا یہی سارا کچھ چلتا رہا، اور پھر امتیاز صاحب نے آگے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ نا اپنے کانٹریکٹ وغیرہ سائن کرنے شروع کر دیے، یعنی کہ یہاں سے گئے تھے اور ایک بندہ جب کافی زیادہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہو تو وہ اپنے نالج کو استعمال کرتا ہی کرتا ہے، مطلب کہ وہ بزنس جو کہ وہاں پہ ان علاقوں میں رہتے ہوئے لوگ لوکل لیول پہ کر رہے تھے نا، اسے تھوڑا ماڈرنائز کیا، فارمنگ کو امپروو کیا، اور اس چیز میں جو تھا نا آگے کانٹریکٹ کیے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ، کیونکہ یہ بکروں کا گوشت آگے مارکیٹس میں سیل کرتے ہیں نا ان کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پہ UK میں ہوتا ہے کہ بھی جو گوشت ہے وہ پیکیجنگ میں آتا ہے اور پھر اس کو سیل کیا جاتا ہے، بس اسی آئیڈیا کو نا انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا، اور اس میں نا اس کو بڑی کامیابی ملی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سالوں کے عرصے
کہ اندر اندر یہ بندہ نا وہاں پہ کافی زیادہ سکسیسفل ہو گیا. یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی جو زندگی اور لائف سٹائل تھا کہ بھی یہاں پہ کام کرنا پڑتا تھا اور بیوی اور بچے وہ بھی کافی زیادہ سٹک تھے. لیکن کیا کہ بھی پاکستان جا کے نا ان کی زندگی بھی آسان ہو گئی. وہاں پہ ان کا ایک آبائی گھر تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور وہاں پہ نوکر چاکر بھی ان کو اویلیبل تھے. اور جو پڑھائی کے لیے تھوڑی بہت ریسٹرکشنز آ رہی تھیں تو اس کا انہوں نے یہ حال نکالا کہ بچوں کو وہاں پہ لاہور میں انہوں نے جو تھا وہ اچھی یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن کروا دیا. لیکن پاکستان واپس جا کے نا ان کی اور ان کی فیملی کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی اور وہاں پہ ان کا رزق جو تھا وہ بھی کھل گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب ایک راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے نا تو کوئی دوسرا اور راستہ ایسا کھل جاتا ہے جہاں پہ کہ اس کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر ہمیں ان راستوں کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ کہ ہمارا رزق ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ سٹک کر کے اور ایک ہی لکیر کو پیٹنے کی بجائے آپ لوگ ان آپشنز کے بارے میں سوچیں جہاں پہ کہ آپ کے لیے کوئی بہتری ہو، کوئی آسانی ہو. امتیاز صاحب کو پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے کوئی 5 سال کے قریب کا عرصہ ہونے کو ہے. وہاں پہ ان کا بزنس بھی اب بہت اچھا اسٹیبلش ہو چکا ہے اور یہ فارمنگ کا بزنس تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں اس کے بہت زیادہ سکسیس کے چانسز ہوتے ہیں. صرف انسان کو جو چیز چاہیے وہ اس کو ڈٹرمینیشن چاہیے، عقل کا استعمال کرنا آنا چاہیے. اس وقت راجن پور میں ان کا جو آبائی گھر ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ لاہور میں بھی ان لوگوں نے اپنا ایک سیپریٹ سے گھر بائی کر لیا ہے جہاں پہ کہ بچے اور اگر بیوی کو بھی جانا ہو تو وہ وہاں پہ جا کے رہ لیتے ہیں کہ بھی بچوں کی پڑھائی کا کچھ معاملہ وغیرہ ہے. لیکن امتیاز صاحب سب کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ ہمیشہ قدرت جہاں پہ آپ کو لے کے جا رہی ہو، جس طرف آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہو اس طرف آپ کو نکل جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ضد کر کے بس ایک ہی بات کے اوپر اٹکے رہیں اور اپنی زندگی کو مشکلات کا شکار بنائیں. پاکستان جا کے ان لوگوں کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو گئی ہے اور امتیاز صاحب بلکہ اب اس چیز کا پچھتاوا کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں لیا. جب میرے لیے سب راستے بند ہو گئے تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ مجھے اپنے وطن میں جا کے محنت کرنی چاہیے. ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے آپ کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.